ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم صدر جلسہ اور حاضرین اکرام، آج کی اس روحانی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کا درجہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سماعت کروا لیں. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جلدی شجر کٹ جائے گا. محترم حضرات، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت سے حدیث میں ماں باپ کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 میں، جس کا ایک ٹکڑا میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو. ان کے ساتھ نرم بات کہو اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن سے پالا ہے. آمین. محترم حضرات، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نار، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی. مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو دوزخ میں جانا پڑے گا. ایک دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ شخص دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. محترم حضرات، غور کر رہے مقام ہے کہ ماں باپ کو محبت نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، ہر وقت ان کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے اونچے درجے کے مستحق ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یعنی اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. آخر میں دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر اور عزت کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.